الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی. الباب الثالث المعرف وتلحق به القسمہ المقدمہ فی مطلب ما وأی وهل ولما اذا اعترضتك لفظة من أية لغة كانت فهنا 5 مراحل متوالیہ. اچھا، گفتگو ہماری تیسرے باب میں ہے اور جو پہلے 2 باب تھے وہ مقدمہ کے طور پہ تھے. جب منطق شروع کی تھی تو منطق کا پہلا جملہ یہی تھا کہ اللہ نے انسان کو فکر کرنے والا پیدا کیا ہے، اور پھر آگے جا کے جب فکر کی تعریف کی تو یہ کہا کہ فکر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے معلوم ہیں ان کے اندر فکر کر کے مجہول تک پہنچے، اپنی معلومات کے اندر فکر کرے اور معلومات کی فکر کے اندر فکر کرنے سے ایک مجہول کو کشف کر لے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں. اور یہ انسان کی خصوصیت ہے. فقط شروع سے جب انسان خلق ہوا وہاں سے لے کر انسان نے سوچ و بچار شروع کی، انسان کے نظریات، رہن سہن کے طریقے، ٹیکنالوجی، ایجادات، سب چیزیں کیا ہیں؟ بڑھتی گئیں، اور اس طریقے سے انسان کی فکر کا جو سلسلہ ہے یہ اب تک کیا ہے؟ جاری ہے. پھر کہا تھا کہ یہ جو مجہول سے معلوم تک پہنچنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، یہ علم جو ہے وہ 2 قسم کا ہے، علم تصوری اور علم تصدیقی. علم تصوری میں کیا ہوتا ہے کہ فقط آپ کو ایک چیز کی تعریف پتہ چلتی ہے، تعریف کے بعد جو تصدیق کا مرحلہ ہے کہ آیا ایسا واقعہ بھی ہے یا واقعہ نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. اور تصدیق کا پتہ کب چلتا ہے؟ علم تصوری کے بعد کا جو مرحلہ ہے. تو یہ بحث پیچھے گزر چکی ہے کہ علم تصوری کا تعلق مفردات سے ہوگا، ایک جملے سے نہیں ہوگا. اگر جملہ آ گیا تو اس کے اندر شک ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ تصور کا تعلق ہوگا. اور تصدیق کب بنے گی؟ تصدیق کسی ایک مفرد لفظ کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ تصدیق میں کیا ہوگا؟ پورا جملہ ہوگا، زید قائم، پھر اس کے اوپر آپ کہیں گے کہ آیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ واقعاً وہ کھڑا ہے، یا وہ مر گیا، یا وہ زندہ ہے، یا اللہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے. یہ ساری کی چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ تصدیق میں آ جائیں گی. پھر منطق نے کہا کہ ہمارے جو ہیں وہ 2 حصے بنیں گے. ایک دفعہ ہم ایک چیز کی تعریف کریں گے، اور اس تعریف جن الفاظ میں کی جا رہی ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے. اور جس چیز کی تعریف ہو رہی ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے. تو الباب الثالث کس میں؟ معرف کے بارے میں ہے کہ ابھی ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے کسی مفرد چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے، تعریف جامع اور مکمل تعریف معنی کیسی ہونی چاہیے تعریف، اس کی وضاحت کے بعد میں آئے گی. اور پھر وہ جو دوسرا حصہ ہے کہ جس میں تصدیق کے بارے میں گفتگو ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کی تعریف کا پتہ ہے، ہم تصدیق کے مرحلے میں بھی داخل ہو چکے ہیں کہ یہ چیز واقع میں ہے یا واقع میں نہیں ہے. تو اس کے بارے میں جو چیز ثابت ہوگی اس سے کیا کہیں گے؟ حجت کہیں گے، اسے برہان کہیں گے، حجت کہیں گے. اس کی جو بحث ہے وہ جزء ثانی میں آئے گی. ابھی منطق جو ہے جزء اول ہے. معرف کے بارے میں کیا بحث ہے؟ یہ باب ثالث شمار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو پہلے 2 باب تھے وہ اس کے مقدمہ کے بارے میں تھے. پہلے باب الفاظ کے بارے میں بحث تھی، مباحث الفاظ جسے نام دیا. دوسرا جو باب تھا وہ کلی کے بارے میں تھا، کلی اور جزئی میں کیا فرق ہے. پھر کلیات خمسہ کا باب جو ابھی بھی کیا ہے؟ گزرا ہے. اچھا، اس معرف کی بحث سے پہلے ایک مقدمہ شمار کر رہے ہیں، اور مقدمے کی ہیڈنگ کیا دی ہے کہ فی مطلب، کہ مطلب بیان کریں گے، معنی بیان کریں گے. کس کا مطلب معنی بیان کریں گے؟ ما کا، ایو کا، حل کا اور لما کا. ما یعنی اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی پوچھتا ہے کہ انسان کیا ہے تو اس کی وہ کیا کرتا ہے؟ آگے تعریف بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، حیوان ناطق ہے جی، انسان کیا حیوان ناطق ہے. اچھا، یہ جو ایو ہے کون سا ہے؟ اس کی پہلے تعریف گزر چکی ہے ایو کے بارے میں کہ اگر ایک انسان ناقص بیان کرے تو پھر وہ آگے والا سوال کرتا ہے کہ ایو کا آپ مشخص کریں، اس کی کوئی فصل آپ لے کر آئیں. یعنی پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ فصل کس سوال کے جواب میں واقع ہوگی، تو وہاں پہ ہم کہا تھا کہ جب آپ سوال ایو کے ساتھ کریں. اور ایو کے ساتھ سوال کب ہوگا؟ کہ جب آپ کو کسی چیز کی جنس معلوم ہوگی. یعنی اس نے پوچھا کہ ما هو الانسان، ما کے ذریعے سوال کیا،
اور اس نے جواب میں کیا کہہ دیا؟ فقط حیوان کہہ دیا. تو پھر ایو کے ساتھ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، کہ وہ حیوان تو ہے لیکن کون سا حیوان ہے یہ تو بیان کریں. ٹھیک ہے، تو ما اور ایو کیا ہے؟ ایک جیسے ہیں تقریباً. اور ایو کے بارے میں سوال کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب جو ما کا جواب ہے وہ ناقص ہو. ما کے بدل میں جواب یہ کہ ناقص ہو تو پھر ایو کی بات آئے گی. اچھا، ما اور ایو کا جب مسئلہ طے ہو جاتا ہے تو پھر سوال حل کے ذریعے آتا ہے. اب حل کے ذریعے سے سوال کیا ہوگا؟ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حل الانسان موجود، ان کے کیا انسان ہے بھی صحیح؟ ٹھیک ہے، کیا انسان ناطق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حل کے ذریعے سے سوال کیا ہے؟ اس طریقے سے ہوں گے. پھر اس نے بتا دیا کہ انسان موجود ہے یا واقعی انسان کیا ہے؟ ناطق ہے، سوچ و بچار کرتا ہے. پھر اگلا سوال کس کے بارے میں ہے؟ کہ لماذا سے ہے کہ کیوں، جس سے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیوں، کہ انسان کیوں موجود ہے، انسان کی خلقت کیوں ہوئی ہے. یہ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ لیما کے ذریعے سوال ہوگا. لیما کے سوال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ علت کے بارے میں سوال کیے جا رہے ہیں، وجہ کے بارے میں. بس یہاں پہ جو ہے وہ چار چیزیں ہمارے سامنے، ما، ایو، حل اور لیما. ما اور ایو کا مرتبہ ایک دوسرے کے کیا مربوط ہے، یعنی وہ ایو کے بارے میں سوال کب ہوگا؟ کہ جب ما کے بارے میں جو جواب دیا گیا وہ کیا ہو؟ ناقص ہو. اور حل کے بارے میں سوال کیا ہوگا؟ آیا وہ چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اور لیما کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ اس کی علت کے بارے میں ہوگا کہ کیوں موجود ہے، وجہ کیا ہے اس کی. یہ کیا ہے؟ ایک خلاصہ ہے. اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ مصنف تفصیلات میں لکھتے ہیں کہ اس کے تقریباً ہمارے سامنے کچھ مراحل ہیں. یہاں پہ جو مصنف نے ہیں وہ مراحل، 4 مراحل جو ہیں وہ بنائے ہیں یہاں پہ، بلکہ 5 مراحل بنائے ہیں. اب 5 مراحل کی کیسے گفتگو شروع ہوتی ہے؟ کہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے بارے میں اگر سوال ہوگا کہ انسان کیا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ منطق اس کے بارے میں جواب دے، بلکہ بعض کا کیا ہوتا ہے کہ اہل لغت جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں. اہل لغت یعنی ڈکشنری والے وہ جواب کب دیں گے؟ کہ جب انسان کو اس لفظ کا مطلب نہ پتہ ہو. کون سا مطلب نہ پتہ ہو؟ لغوی معنی کیا ہے اس کا معلوم نہ ہو. فرض کریں اس نے پوچھا کہ غضنفر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اسے غضنفر کا مطلب نہیں پتا تو اس نے کیا کہہ دیا کہ غضنفر کیا ہے؟ اسد ہے، شیر ہے. تو یہ جو تعریف کی جاتی ہے، یہ تعریف منطق اس کو بیان نہیں کرے گی. منطق کہے گی کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس طرح کی تعریف بیان کرنا. آپ جو ہے وہ اپنی زبان، جو بھی آپ کی زبان ہے، جو آپ کی زبان کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، ان کا مطلب آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے پہلے مرحلے میں. پھر میری کیا ذمہ داری ہے؟ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یہ سکھاؤں گا. منطق والے یہ کہتی ہے، علم منطق یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ سکھاؤں گی کہ یہ جو آپ کو مطلب پتہ ہے تھوڑا بہت اجمالی طور پہ اپنی لغت میں، اس مطلب کی آپ نے تفصیل کیسے بیان کرنی ہے. اس طریقے سے آپ تفصیل بیان کریں کہ یہ تفصیل کیا ہو؟ تفصیل تام ہو. تفصیل تام جب بھی بات آتی ہے تو منطق والے کہتے ہیں کہ تفصیل تام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جامع اور معنی، 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں جامع اور معنی کی. جامع کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اس طریقے سے تفصیل بیان کریں، اس طریقے سے تعریف اور ڈیفینیشن کریں کہ جتنے بھی اس کے افراد ہیں وہ تمام کو یہ تعریف کیا ہو جائے؟ جامع ہو جائے. فرض کریں اس نے کہا کہ آپ انسان کی تعریف بیان کریں، تو اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کیسے کہتے ہیں، تھوڑا بہت تو پتہ ہو. اگر وہ لفظ سے انسان سے ناواقف ہے کہ انسان کہتے کیسے ہیں، فرض کریں وہ چائنا کی زبان کا بندہ ہے، اسے انسان نہیں پتہ انسان کیسے کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اسے بتانا پڑے گا کہ انسان، یہ جو چائنا والا لفظ ہے جو انسان کے لیے بولا جا رہا ہے یہی انسان ہے. پھر اسے انسان پتہ چل گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں جی، اب انسان کی ایسی آپ تعریف بیان کریں جو تمام افراد کے لیے کیا ہو؟ جامع ہو. اگر اس نے کہہ دیا کہ انسان اسے کہتے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہو، جس کی 2 ٹانگیں ہوں فرض کریں، پھر اگلا اعتراض کر دے گا کہ اگر دونوں ٹانگیں کٹ جائیں تو کیا وہ انسان نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعریف جامع نہیں ہوئی. پھر وہ دوبارہ کوشش کرے گا صحیح تعریف کرنے کی. اسی طریقے سے تعریف کیا ہونی چاہیے؟ معنی بھی ہونی چاہیے. جامع کیا مطلب؟ نہیں، جامع جمع کرنے والی، اور معنی کیا مطلب؟ منع کرنے والی. کس چیز کو منع کرے؟ کہ تعریف ایسی کریں کہ اس کے اندر پھر غیر انسان نہ آنے پائے. ٹھیک ہے، اگر اس نے تعریف کی کہ انسان اسے کہتے ہیں کہ جو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے غیر انسان بھی آ جائے. یعنی وہ ایک ایسا حیوان ڈھونڈ کے لاتے ہیں، وہ کون سا کینگرو جو حیوان ہے کہ 2 ٹانگوں پہ کیا ہے؟ چلتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، تو وہ کہے گا یہ تعریف تو کینگرو کے اوپر ضد کر رہی ہے، تو پھر کینگرو بھی کیا ہو جائے گا؟ انسان ہو جائے گا. لہٰذا اس تعریف کیا کہیں گے؟ کہ یہ تعریف معنی نہیں ہے، یعنی اپنے غیر کو نہیں روک رہی. تو تعریف کی جو باؤنڈری ہونی چاہیے بالکل
تام ہونی چاہیے کہ وہ جامع اور معنی کہلائے. تو منطق ہے یہ چیز بیان کرے گی کہ آپ نے ایک چیز کی ڈیفینیشن اور تعریف کی کیا شرائط ہیں اور کس طریقے سے آپ نے تعریف کرنی ہے کہ وہ تعریف معنی اور جامع ہو. لہٰذا یہ جو مرحلہ آئے گا جامع اور معنی تعریف کرنے کا، یہ کب آئے گا کہ جب لغوی مطلب، اس لفظ کا مطلب پتہ ہو کم از کم. اگر مطلب ہی پتہ نہیں ہے تو پھر یہ مرحلہ آنے کی اس کی ضرورت ہی کیا ہے، نہیں پڑے گی. اب یہ عبارت میں کیا دو مرحلے ہو گئے. پہلا مطلب کیا ہو گیا کہ اس لفظ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ لفظ کے مطلب کے بعد اس کی شرح آپ نے کیا ہے کرنی ہے. تو یہ کیا ہو گیا، ہمارے الفاظ ہو گئے. مصنف نے یہاں پہ ایک خصوصی اصطلاحات استعمال کی ہیں، اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں. اذا اعترضت کا لفظۃ، اعترضت کا پیش ہونا، ٹھیک ہے، آنا، پیش آنا آپ کے لیے. اذا اعترضت کا یعنی آپ کو جب پیش آ جائے، کیا پیش آ جائے، لفظۃ، کوئی بھی لفظ آپ کے پیش آ جائے، من ایت لغۃ کانت، کسی بھی وہ زبان سے ہو، من ایت لغۃ کانت، کانت وہ لفظ، یعنی وہ لفظ کسی بھی زبان کا ہو. اذا اعترضت کا اگر وہ آپ کو پیش آتا ہے، آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کوئی لفظ، انسان رکھا گیا، غضنفر رکھا گیا، آگے مثالیں دیں گے عربی کے الفاظ کی، کسی بھی زبان سے ہو. تو فہنا خمس مراحل متوالیہ، تو یہاں پہ 5 مراحل آتے ہیں، اور 5 جو مراحل ہیں متوالیہ. متوالی کیا مطلب، ایک دوسرے کے بعد، یعنی ان کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ ایک دوسرے کے بعد یہ کیا آنے چاہیے، مراحل آنے چاہیے. 5 مراحل یہاں پہ ایسے ہیں کہ لا بد لک من اجتیازها، کہ آپ کے لیے ضروری ہے، لا بد لک من اجتیازها، ان مراحل کو عبور کرنا. اجتیاز کا مطلب کسی چیز کو پار کرنا، عبور کرنا. من اجتیازها یعنی ان مراحل کو اجتیاز، عبور کرنا ضروری ہے. لتحصیل المعرفت، تاکہ آپ تعریف کو حاصل کریں، معرفت کو حاصل کریں، اس لفظ کی معنی کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے 5 مراحل کو عبور کرنا ضروری ہے. اچھا، یہ جو 5 مراحل ہیں، فی بعضها، ان 5 مراحل میں سے جو بعض ہے، یطلب العلم التصوری، اس میں علم تصوری کو طلب کیا جاتا ہے. یعنی ان 5 مراحل میں سے بعض ایسے ہیں کہ جس میں گفتگو کس کے بارے میں ہوگی، علم تصوری کے بارے میں ہوگی. وہاں پہ گفتگو تصدیق، یعنی آیا یہ واقعاً ایسے ہے بھی نہیں ہے، وہ سوال نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ماں اور جو ایو کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، ماں اور ایو کے ذریعے سے سوال جو کیا جائے گا، وہ فقط اس لفظ کی شرح ہوگی. باقی جو آگے سوال آئے گا کہ حال کیا وہ موجود بھی ہے یا موجود نہیں ہے، وہ تصدیق کے بارے میں سوال ہوگا. وفی بعضها، اور بعض مراحل میں جو ہے علم، کون سا وہ علم طلب کیا جائے گا. وفی بعض الاخر، اور دوسرے بعض مراحل میں العلم التصدیقی، یعنی یطلب العلم التصدیقی، بعض دیگر مراحل میں سوال ہوگا علم تصدیقی کے بارے میں. المرحلۃ الاولی، پہلا مرحلہ کیا ہے، تطلب فیہا تصور معنی اللفظ، اس میں جو لفظ کا معنی ہے اس کے تصور کو طلب کیا جائے گا. یعنی لفظ کا معنی آپ کو ہونا چاہیے، لفظ کے معنی کے تصور کو. تصور کیا مطلب، علم، پیچھے گزر چکا ہے کہ تصور کہیں، علم کہیں، ادراک کہیں، یہ ایک ہی معنی کیا استعمال ہوتے ہیں. پہلے مرحلے میں کیا ہے، لفظ کے تصور کو حاصل کیا جائے گا، علم تصور یہ آپ کہتے ہیں اسے. اور یہ جو تصور ہوگا کیا ہوگا، تصوراً اجمالیاً، تصور اجمالی ہوگا. اجمال کس کے مقابلے میں آتا ہے، تفصیل کے مقابلے میں. یعنی آپ کو اجمالاً تھوڑا بہت کیا ہے، علم ہے، مکمل طور پہ علم نہیں ہے. فتسأل عنہ، پس آپ اس لفظ کے بارے میں سوال کریں گے یا اس معنی کے بارے میں، ٹھیک ہے. فتسأل عنہ، پس آپ اس معنی کے بارے میں سوال کریں گے. سؤالا لغویا صرفا، فقط کون سا سوال کریں گے، سوال لغوی کریں گے. لغوی سوال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کا مجھے معنی دیکھ کر بتائیں، ڈکشنری میں لغت سے ہے کہ فقط کیا ہے، لغوی آپ کا سوال ہوگا. یہ لغوی سوال آپ کب کریں گے، اذا لم تکن تدری لأی معنی من المعانی قد وضع، اذا لم تکن تدری، کہ جب آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ لأی معنی من المعانی، کہ معنی میں سے کس معنی کے لیے قد وضع، یہ جو لفظ ہے اس کو وضع کیا گیا ہے. وضع کیا گیا ہے یعنی بنایا گیا ہے. اس لفظ کو کس معنی کے لیے لغت میں وضع کیا گیا ہے. جب آپ کو یہ بھی علم نہیں ہوگا تو کم از کم پہلے مرحلے میں آپ یہی سوال اٹھائیں گے کہ بھئی اس کا مطلب تو بتاؤ. باقی بحثوں تو بات کی، پہلے تو مجھے آپ اس کا ڈکشنری سے نکال کے مطلب تو بتائیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. اچھا، والجواب، اس کا جو جواب واقع ہوگا وہ کیا ہوگا، یقع بلفظ آخر، آپ ایک لفظ کے بدلے میں دوسرا لفظ لے کر آ جائیں گے، اور وہ جو دوسرا لفظ کیا ہوگا، یدل علی ذلک المعنی، وہ اس لفظ کے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی ایک ہی ہے، لفظ زیادہ ہیں، تو ایک لفظ کے بدلے میں ہم نے آپ کو کیا دے دیا، دوسرا لفظ دے دیا. وہ دوسرا لفظ کیا تھا، وہ آپ اس لفظ سے آپ آشنا تھے، اس لفظ کا آپ کو کیا تھا، علم تھا.
تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ الفاظ کیا ہوں؟ مترادف ہوں، ٹھیک ہے. اور ترادف کی ہم نے یہ تعریف کی تھی کہ معنی ایک ہے اور الفاظ کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. اب اس کی مثال دے رہے ہیں، کما اذا سألت عن معنی لفظ غضنفر، آپ نے سوال کیا لفظ غضنفر کے معنی کے بارے میں. تو یہ جو لفظ غضنفر تھا، یہ لفظ کیا تھا؟ اس کا معنی آپ کے لیے واضح نہیں تھا. فیجاب اسد، تو اس غضنفر کے جواب میں کیا رکھا گیا؟ لفظ اسد کو رکھ دیا گیا. تو لفظ اسد کیا ہے؟ یہ بھی اسی معنی پہ دلالت کرتا ہے جس معنی پہ لفظ غضنفر دلالت کرتا ہے. ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ شعر ہے. جب دونوں کا مطلب شعر ہے تو اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو لغوی مطلب بتانے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ ایک لفظ کی جگہ پہ دوسرا لفظ کیا ہے؟ رکھ دیا. اچھا، یہ ایک لفظ کی جگہ پہ دوسرا جو لفظ رکھا جاتا ہے، یہ کب رکھا جاتا ہے؟ کہ جب وہ سوال کرنے والا کیا ہو؟ اہل عرب ہو، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اب یہ قرآن مجید عربی میں ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کے عربی قرآن کا ترجمہ آتا ہے، ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا اردو ترجمہ آتا ہے نا، تو وہاں پہ پوری آیت کے نیچے اردو ترجمہ لکھا جاتا ہے. ان کے یہاں کیا آتا ہے؟ ان کے یہاں بھی قرآن کا ترجمہ آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے بھی قرآن عربی میں ہے تو عربی کا ترجمہ عربی میں کیسے آ رہا ہے؟ تو وہ عربی کا ترجمہ عربی میں کیسے آ رہا ہے کہ وہ جو لفظ قرآن کا لکھا ہوا ہے اس لفظ کی جگہ پہ یہ ایک اور لفظ لکھ دیتے ہیں، ہاں، اسی معنی میں. اور وہ لفظ کون سا ہوتا ہے؟ جو ان کے ہاں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں غضنفر جو ہے وہ شعر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. عرب میں بھی نہیں ہوتا. عرب میں کیا کہتے ہیں؟ اسد استعمال کرتے ہیں. تو یہ اگر غضنفر استعمال کر رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ وہ اس کے ترجمے کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ اسد استعمال کر رہے ہیں. اس سے کیا کہتے ہیں کہ عربی کا ترجمہ عربی میں کیا جا رہا ہے. تو عربی کا ترجمہ عربی میں کیسے ہوتا ہے کہ آپ ایک لفظ کی جگہ پہ دوسرا لفظ رکھتے ہیں اور وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ متداول ہوتا ہے، رائج ہوتا ہے، اگلے بندے کو پتہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ قرآن کا ترجمہ اٹھائیں، مظاہرہ میں موجود ہے، القرآن المترجم مثلا موجود ہے، ترجمہ شدہ قرآن، یا یہاں سوکھ حویشی موجود ہیں. تو وہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ ایک آیت لکھی ہوگی، اس کے جو الفاظ مشکل ہوں گے وہ سائڈ پہ لکھے ہوں گے اور اس کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ دوسرا لفظ لکھا ہوا ہوگا. تو یہ کیا ہوگا؟ اس لغت میں ہوگا. اگر ایک لغت سے دوسری لغت میں آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے کوئی پوچھے کہ غضنفر کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ پوچھتا ہے غضنفر کیا مطلب ہے، تو ہم اسے کہیں اسد ہے. پھر وہ پوچھے اسد کا کیا مطلب ہے، ہم کہیں گے لیس ہے. پھر کہیں گے لیس کا کیا مطلب ہے. بات لمبی ہو جائے گی. سیدھا مجھ سے کیا کہیں گے؟ اردو والا جو شعر ہے، ہم کہیں گے غضنفر کا کیا مطلب ہے؟ شعر ہے، ٹھیک ہے. تو تبدیل لفظ جو ہے یہ کہاں پہ ہوگا؟ جب ایک ہی کیا ہو؟ زبان سے ہو. وگرنہ اگر مختلف زبان سے ہیں تو آپ کو کیا ہے؟ بالکل اسی جو لفظ کا معنی ہے وہی معنی جو اس زبان میں ہے وہی معنی آپ کیا ہے؟ اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیں گے. وعن معنی سمیدہ، سمیدہ کیا ہے؟ یہ بھی عربی کا لفظ ہے. یہ اس کا مطلب عربیوں کو نہیں پتہ، تو عربیوں کو سمیدہ کا مطلب سمجھانے کے لیے کیا جواب دیا جائے گا؟ سید. کہ سمیدہ کسے کہتے ہیں؟ سید اور سردار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں کذا اسی طریقے سے کیا ہے؟ بہت سارے، اگر قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت سارے قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی جگہ پہ کیا ہے؟ لفظ دوسرے رکھے گئے ہیں اس کے ترجمہ کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے. وَيُسَمَّى مِثْلُ هَذَا الْجَوَابِ، اس جواب کو کیا نام دیتے ہیں؟ التعریف اللفظی، تعریف لفظی کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے آپ لفظ بتائیں، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اور اس لفظ کی جگہ پہ آپ کیا رکھتے ہیں؟ عربی میں اس لفظ کا مترادف استعمال کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعریف لفظی کہتے ہیں. وقوامیس اللغات، اور جتنی بھی زبانوں کی قوامیس ہیں، قاموس کی جمع قوامیس یعنی ڈکشنری. وقوامیس اللغات، جتنی بھی زبانوں کی قوامیس ہیں، ڈکشنریاں ہیں. ہی متعہدہ، تو یہ ذمہ داری لیتی ہیں، اپنے عہدے پہ لیتی ہیں، اپنی ذمہ پہ لیتی ہیں. کس چیز کے ذمہ پہ لیتی ہیں؟ بالتعریف لفظیہ، کہ ان کا کام کیا ہے؟ تعریف لفظیہ کو بیان کرنا ہے. بس تعریف لفظی کو منطقی بیان نہیں کرے گا. تعریف لفظی کو کون بیان کرے گا؟ خود اہل لغت کی جو ڈکشنری ہے وہ بیان کرے گی. منطق کیسے لینا دینا نہیں ہے. اور یہ جو اہل لغت جس معنی کو بیان کرے گی، یہ معنی کیا ہوگا؟ تصوراً اجمالیاً، یہ اجمالی تصور ہوگا. سب سے اوپر کیا لکھا؟ یہ مکمل تعریف بیان نہیں ہوگی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے انسان کا مطلب دیکھنا ہے، اسد کا مطلب دیکھنا ہے، تو ڈکشنری اٹھائیں گے، وہاں پہ لکھا ہوگا. نہیں، ڈکشنری آپ اٹھائیں گے تو اسد کا مطلب حیوان مفترس لکھا ہوا نہیں ہوگا. اسد کا مطلب کیا لکھا ہوگا؟ غضنفر لکھا ہوگا. غضنفر مطلب اسد لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. سمیدہ کا مطلب سید لکھا ہوگا. لیکن مکمل جو تعریف جو منطقی کرتے ہیں کہ پہلے جنس لے کر آئیں پھر فصل لے کر آئیں، یہ وہاں پہ آپ کو باتیں نہیں ملیں گی.
اس کا مطلب ہے کہ ڈکشنری میں جو مطلب لکھے ہوئے ہیں وہ اجمالی مطلب لکھے ہوئے ہیں، اجمالی طور پہ آپ کو علم ہوتا ہے لفظ کے معنی کے بارے میں. جو تفصیلی علم ہے، مکمل طور پہ شرح ہے، وہ لغات میں نہیں لکھی ہوئی. اچھا، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا، یہ مرحلہ کس بندے کے لیے ہوگا؟ جس بندے کو لغوی مطلب کا پتہ نہیں ہوگا. وَإِذَا تَصَوَّرْتَ مَعْنَى اللَّفْظِ اِجْمَالًا، اور جب آپ نے لفظ کے معنی کو اجمالی طور پہ تصور کر لیا تو فَازِعَتْ نَفْسُكَ إِلَىٰ، تو آپ کا جو نفس ہے وہ لا محالہ طور پہ چلا جائے گا. فاضع ان چلا جانا ہے، فاضع روح، اس کی روح نکل گئی. ان آپ کا جو نفس ہے وہ چلا جائے گا الی المرحلۃ الثانیہ، دوسرے مرحلہ میں. اذ تطلب تصور ماہیت المعنی، کہ آپ کیا کریں گے دوسرے مرحلے میں؟ جو معنی کی ماہیت ہے اس کے تصور کو طلب کریں گے. اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ماہیت اور ایک ہوتی ہے حقیقت. ماہیت کہتے ہیں کہ جس چیز کو انسان عقل میں سوچے. جب انسان کسی چیز کو سوچ رہا ہے، اپنی عقل میں سوچ رہا ہے، خارج میں پریکٹیکل طور پہ اس کے وجود کو نہیں دیکھ رہا. یعنی ہر وہ چیز جس کا وجود انسان کی عقل میں ہو، انسان کی ذہن میں ہو. الامر المتعقل، وہ چیز کہ جس کو سوچا جا رہا اسے کیا کہتے ہیں؟ ماہیت کہتے ہیں. ما قطع نظر عن الخارج، خارج سے قطع نظر. یہی جو انسان ہے، اگر آپ اس کو اپنی عقل میں سوچیں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ ماہیت کہیں گے. اور یہی ماہیت اگر خارج میں موجود ہوگی تو اسے کیا کہیں گے؟ حقیقت کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ انسان ماہیت ہے تو حقیقت، آپ کہیں گے اگر آپ اس کو فقط عقل میں سوچ رہے ہیں انسان کیا حیوان ناطق کے طور پہ سوچ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ماہیت ہے. اگر آپ کیا ایسے خارج میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک فرق ہوتا ہے کہ اس تطلب تصور ماہیت المعنی، یہ جو ماہیت ہے، یعنی معنی کہ آپ نے ماہیت کے تصور کو طلب کیا. یعنی معنی کی ماہیت کا تصور کیا مطلب؟ کہ جس کو عقل میں سوچا جاتا ہے. یعنی انسان کا جو ماہیت ہے حیوان ناطق، اس کے تصور اگلے نے کیا ہے؟ طلب کیا ہے. اگلے نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ انسان کی جو ماہیت ہے حیوان ناطق وہ آپ مجھے بتائیں. اچھا، اس کی مزید تفصیل کر رہے ہیں. یعنی ماہیت معنی کو طلب کرنے کا مطلب ہے اے تطلب تفصیل، کہ وہ آپ سے تفصیل مانگ رہا ہے. کون سی تفصیل؟ کہ ما دل علیہ الاسم اجمالا، کہ جس معنی کے اوپر اسم اجمالی طور پہ دلالت کر رہا تھا اس معنی کی کیا تفصیل مانگ رہا ہے. اسے یہ تو پتہ ہے کہ انسان یہی ہے، جس کی آنکھیں ہیں، ٹانگیں ہیں، یہ انسان کا پتہ ہے، لیکن وہ انسان کی تفصیل مانگ رہا ہے کہ مجھے آپ ایسی تفصیل بتائیں، انسان کی ایسی ماہیت مجھے بتائیں کہ جس کے ذریعے سے میں کیا کروں؟ انسان کو غیر انسان سے جدا کر دوں. لتمییز ہی، کیوں؟ تاکہ وہ اس اسم کو تمییز کرے، جدا کرے، عن غیر ہی، اپنے غیر سے. کہاں پہ جدا کرے؟ فی ذہن، ذہن میں جدا کرے. تمییز تامن، اور مکمل طور پہ جدا کرے. تامن، جب بھی لفظ تام آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جامع اور مانع. ٹھیک ہے. اچھا، فی ذہن، فی ذہن کی بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ماہیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اگر نہ آپ اس سے پوچھیں بھی خارج میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انسان ہے غیر انسان ہے، خارج میں تو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ تفصیل چاہ رہا ہے کہ اپنے ذہن میں، کہ ذہن میں کون سی ایسی تفصیل رکھوں اپنے ذہن میں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ یہ جو تعریف ہے وہ انسان کے لیے ہے اور یہ تعریف کیا ہے؟ انسان کے لیے نہیں ہے. فَتَسْأَلُ عَنْهُ، بس اس تفصیل کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے بکلمت ما کے کلمے کے ذریعے سے. فَتَقُلُ مَا هُوَ، بس آپ سے یہ کہتا ہے کہ ما ہوا، یہ کیا ہے. وَهَذِهِ مَا تُسَمَّى الشَّارِحَةُ، اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ شارحہ کہتے ہیں. لِأَنَّهَا يُسْأَلُ بِهَا عَنْ شَرْحِ مَعْنَى اللَّفْظِ، شارحہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ وجہ بتا رہے ہیں. لِأَنَّهُ يُسْأَلُ بِهَا، کیونکہ اس ما کے ذریعے سے آپ سوال کیا جاتا ہے عن شرح معنی اللفظ، لفظ کا جو معنی ہے اس کی شرح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. والجواب عنہ، اور جو جواب واقع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شرح الاسم کہتے ہیں. وبتعبیر آخر التعریف الاسمی، شرح اسم کہتے ہیں یا تعریف اسمی کہتے ہیں. یہ ہے. اچھا، پہلے مرحلے میں جو جواب واقع ہو رہا تھا اسے کیا کہہ رہے تھے؟ التعریف اللفظی. ٹھیک ہے، پیچھے مرحلے میں آپ دیکھیں وہاں پہ کیا لکھا تھا؟ التعریف اللفظی لکھا تھا، اور یہاں پہ کیا لکھا؟ التعریف الاسمی لکھا. ٹھیک ہے. تعریف لفظی اور تعریف اسمی میں کیا فرق ہے؟ کہ تعریف لفظی میں لفظ کو بدل کے دوسرا لفظ رکھ دیا گیا، معنی مترادف، یعنی لفظ سے مترادف آپ کہتے ہیں. لیکن تعریف اسمی میں ایسا نہیں ہوگا، آگے بیان کریں گے کہ تعریف اسمی میں آپ نے جنس اور فصل کو ذکر کرنا ہے. اور دوسرا کیا فرق ہے کہ تعریف لفظی کو کون بیان کرے گا؟ ڈکشنری بیان کرے گی.
کسی بھی زبان کی ڈکشنری بیان کرے گی. لیکن جو تعریف اسمی ہے اسے ڈکشنری بیان نہیں کرے گی، اسے آپ نے خود بیان کرنا ہے، اور اس کی شرائط کو کون سکھائے گا؟ منطق آ کے سکھائے گا. یعنی منطق کا جو مرحلہ ہے یہ تعریف اسمی سے شروع ہوگا. ایک یہ نقطہ. اور دوسرا یہ کہ جو پہلا مرحلہ ہے وہاں پہ مصنف نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ نے سوال کیسے کرنا ہے. تو اگر آپ نے غضنفر کا مطلب پوچھنا ہے تو آپ کیا پوچھیں گے؟ ما معنی غضنفر. وہاں پر بھی آپ سوال کیا کریں گے؟ لفظ ما کے ذریعے سے کریں گے. اور وہ جو ما ہے اس کے ذریعے سے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ لفظ غضنفر کے معنی چاہ رہے ہیں، ان لفظ غضنفر کا آپ شرح چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ ما استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہاں پہ مصنف نے کہا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہاں پہ ما سے ہٹ کے کون سا لفظ ہوگا؟ اردو میں آپ آ جائیں تو ایک بندے نے پوچھنا ہے کہ ابھی غضنفر کسے کہتے ہیں یا غضنفر کیا ہے، تو وہ لفظ کسے یا لفظ کیا ہی استعمال کرے گا. عربی میں آ جائیں تو لفظ ما ہی استعمال ہوگا. لیکن فرق کیا ہوگا کہ اس ما کو کیا ہے؟ ما اشاریہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. یا ما اشاریہ کہیں تو ما اشاریۃ لللفظ کہہ دیں گے کہ وہ کیا لفظ کی فقط شرح مانگ رہا ہے. اور یہاں پہ ما اشاریہ کیا ہو جائے گی؟ شاریۃ للمعنی. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہمارے پاس. ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ لفظ کی شرح کریں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ کا معنی آپ نے بیان کیا ہے اس معنی کی آپ کیا کریں؟ شرح کریں. ٹھیک ہے. یہ ہم مختلف زبانوں میں رکھیں تو ہمارے لیے کیا مزید واضح ہوگا. مثال کے طور پہ جو لفظ کیا ہے؟ مین ہے. ٹھیک ہے. انگلش میں لفظ مین آپ لے لیتے ہیں. مین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. اچھا، اس نے کہا کہ لفظ مین کی وضاحت کریں، مین کیسے کہتے ہیں؟ اس نے آگے سے اردو میں مطلب بتایا کہ مرد ہے. ٹھیک ہے. آدمی ہے، مرد ہے. پھر اگلے نے کہا کہ اس آدمی کی شرح کریں کہ مرد کیسے کہتے ہیں، اس کی شرح کریں. تو دو مرحلے ہو گئے. پہلے مرحلے میں اس نے کس کی شرح مانگی ہے؟ لفظ کی شرح مانگی ہے. اور دوسرے مرحلے میں اس نے کس کی شرح مانگی ہے؟ معنی کی شرح مانگی ہے. تو لفظ کی شرح بھی اس نے مانگی ما کے ذریعے سے کہ مین کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اس نے کہا کہ مرد کیا ہے. دونوں میں اردو والا کون سا لفظ کیا ہے؟ کیا ہے. تو عربی میں لفظ کیا ہے؟ کیا ہے گا. لیکن دونوں کیا میں کیا ہے؟ فرق ہے. عربی میں کیا آئے گا؟ ما آئے گا. دونوں ما میں کیا ہے؟ فرق ہے. پہلا ما لفظ کی شرح ہے اور دوسرا ما معنی کی شرح ہے. یا اردو میں ہم کیا کہیں گے کہ پہلا کیا لفظ کی شرح کے بارے میں ہے اور دوسرا کیا کس کے بارے میں ہے؟ معنی کی شرح کے بارے میں ہے. تو بس اگرچہ مصنف نے مرحلہ اولا میں ما کا ذکر نہیں کیا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پہلے مرحلے میں بھی ما استعمال ہوتا ہے اور اس ما کو بھی ما اشاریہ کہیں گے، لیکن وہ شرح کس کی ہوگی؟ لفظ کی شرح ہوگی. اور دوسرے میں ما کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ما کس کی شرح ہوگی؟ معنی کی شرح ہوگی. لہٰذا یہاں پہ کیا کہا پہلی لائن میں کہ وحاظی ما تسمى شارحہ، آگے کیا کیا؟ لأنہا یسأل بہا عن شرح. آگے لفظ نہیں کہا بلکہ درمیان میں کیا لکھ دیا؟ معنی لفظ. اس کا مطلب ہے کہ معنی لفظ کا آپ کو پتہ تھا تبھی آپ نے کیا کی؟ معنی کی آپ نے شرح مانگی. جبکہ جو پہلے مرحلے میں ہے وہ آپ کو وہاں پہ معنی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. المرحلۃ الاولی میں اگر آپ عبارت دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ تطلب فیہا تصور معنی لفظ. وہاں پہ سیدھا کیا ہے؟ لفظ کے معنی کی تصور کو اس نے طلب کیا ہے، شرح کی بات ہی نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. پس ہمارے نزدیک کیا ہوگی؟ دو اصطلاحیں آ گئی. ایک تعریف اسم کی اصطلاح آ گئی اور ایک تعریف لفظی کی اصطلاح آ گئی. تعریف لفظی جب پوچھے کہ کوئی بندہ تعریف لفظی کسے کہتے ہیں، آپ کہیں گے لفظ کی شرح، لفظ کا معنی بیان کرنا. اگر پوچھے کہ تعریف اسمی کسے کہتے ہیں، آپ کہیں کہ خود معنی کی کیا ہے؟ شرح بیان کرنا. ٹھیک ہے. یہ دو کیا ہے؟ منطقی تعبیریں ہو جائیں گی. شرح الاسم شیء اور شرح اللفظ شیء آخر. شرح اللفظ کو تعریف لفظی کہتے ہیں اور شرح الاسم کو تعریف اسمی کہتے ہیں. والاصل فی الجواب، یہاں پہ جو جواب میں اصل قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ کیا جواب دینا چاہیے. والاصل فی الجواب ان یقع بجنس المعنی وفصلہ القریبین معا. اصل قاعدہ کلیہ تو کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی لفظ کے معنی کے بارے میں شرح پوچھے، ٹھیک ہے، تو معنی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر فعل بھی ہو، کسی فعل کے بھی وہ معنی پوچھ رہا ہے اور معنی کے آگے شرح پوچھ رہا ہے، تو معنی کے بارے میں جو شرح ہوگی وہ اسم ہی ہوگی. یعنی بہت سارا جملہ بنے گا، پورا جملہ جو ہوتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے. اچھا. والاصل فی الجواب، جواب میں اصل قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ ان یقع بجنس المعنی، کہ اس میں آپ معنی کی جنس کو ذکر کریں، وہ فصل ہی اور جو معنی کی فصل ہے اس کو ذکر کریں.
جنس اور فصل دونوں کیا ہونے چاہیے؟ القریبین مان، دونوں قریب ہونے چاہیے. وَيُسَمَّى الْحَدُّ التَّامُ الْاسْمِي، اور اسے کیا کہتے ہیں بعد میں ذکر کریں گے. اس سے حد کہتے ہیں، اور حد بھی کون سی؟ تام، حد ناقص نہیں، حد تام ہوگی. اور حد تام کیا ہے؟ اسمی ہے. اسمی کیا مطلب؟ کیونکہ اس سے آپ معنی کی شرح کر رہے ہیں، لفظ کی شرح نہیں کر رہے. لفظ کی شرح ہوتی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے اسمی کہہ رہے ہیں. اسمی کیا مطلب؟ یعنی فعل نہیں ہے، فعل کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ معنی کی آپ شرح کر رہے ہیں. اچھا، اس کی مثال ہمارے نزدیک واضح ہے، پیچھے گزری ہے کہ انسان کی اگر ہم معنی بیان کرتے ہیں تو انسان ایک معنی ہے. معنی پتہ ہے ہمیں انسان کا ہمیں معنی پتہ ہے. ہم نے معنی پتہ ہونے کے باوجود اگر ہم نے سوال کیا کہ بھئی بتاؤ انسان کیا ہے، تو اگلا یہ نہیں کہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے انسان کیا ہے. نہیں، اس کے مطلب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، شرح پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے معنی کی. معنی آپ کو پتہ ہے، آپ اس کی شرح پوچھنا چاہ رہے ہیں. اب اس کی شرح میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. تو حیوان کیا ہے؟ انسان کے لیے جن سے قریب ہے، اور ناطق بھی کیا ہے؟ انسان کے لیے جن سے قریب ہے. جن سے بعید کیا ہے؟ انسان کی جن سے بعید کیا ہے؟ جسم نامی جن سے بعید ہے. اچھا، فصل بعید کیا ہے اس کے لیے؟ وہی متحرک بالارادہ، حساس متحرک بالارادہ کیا ہے اس کے لیے؟ فصل بعید ہے. تو فصل بعید کو آپ ذکر نہ کریں، نہ جن سے بعید کو ذکر کریں. آپ کیا اس کے لیے ذکر کریں؟ جن سے قریب اور فصل قریب کو ذکر کریں. وَيُسَمَّى الْحَدُّ التَّامُ اسْمِي وَيُصِحُّ يُجَابُ. اچھا، یہ وجہ پہلا آپشن تو یہ ہے. اصل قاعدہ کلیہ تو کیا ہے کہ دونوں چیزوں کو ذکر کریں، جیسے ہم نے ذکر کیا ہے ہمارے ناطق. وَيُصِحُّ، اور یہ بھی صحیح ہے کہ یجاب بالفصل وحدہ، فقط فصل کے ذریعے جواب دیں. یعنی فقط کیا کہیں؟ ناطق کہتے ہیں. او بالخاصۃ وحدہ، یا کیا ہے؟ خاصہ کے ذریعے جواب دیں. خاصہ کیا تھا؟ ضاحک تھا. آپ کیا کہہ دیں کہ ضاحک ہے جی. او باحدہما، یا کیا ہے؟ باحدہما، فصل یا خاصہ میں سے کسی ایک کے ذریعے جواب دیں. ملزمن الی الجنس البعید، اور اس کو ضم کریں کس کے ساتھ؟ جنس بعید کے ساتھ. یعنی فصل فقط کیا تھی؟ ناطق تھی. ناطق کے ساتھ آپ کیا لگیں؟ جنس بعید لگیں. جنس بعید انسان کی کیا ہے؟ جسم نامن. آپ کیا تعریف کریں کہ انسان جسم نامن ناطق، یہ اس کی مثال بن جائے گی. او بالخاصت، یا آپ کیا کریں؟ خاصہ کے ساتھ تعریف کریں، اور ملزمت جنس القریب، اور اس کو کس کے ساتھ ضم کریں؟ جن سے قریب کے ساتھ ضم کریں. آپ کہیں کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. کون سا حیوان ہے؟ ضاحک ہے. ٹھیک ہے. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَجْوِبَةُ تَارَةً بِالْحَدِّ النَّاقِصِ، ان اجوبوں کو بعض کا حد ناقص کہتے ہیں، اور بعض کا کیا کہتے ہیں؟ رسم ناقص کہتے ہیں، اور بعض کا رسم تام کہتے ہیں. وَلَكِنَّهُ تُوصَفُ جَمِيعًا بِالْاسْمِ، لیکن تمام جو آپ تعریفیں بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ تعریف حد ناقص کی ہو، رسم ناقص کی ہو، رسم تام کی ہو، ان تمام کو کیا کہتے ہیں؟ اسمی کا نام دیتے ہیں، لفظی کا نام نہیں دیتے. تعریف اسمی کا نام دیتے ہیں، تعریف لفظی کا نام نہیں دیتے. وَسَيَأْتِيكَ تَفْصِيلُ هَذِهِ الْاصْطِلَاحَاتِ، یہ رسم ناقص کیا ہے، رسم تام کیا ہے، حد ناقص کیا ہے، حد تام کیا ہے، کہتے ہیں پریشان نہ ہوں. سیاتی کا تفصیل هذه الاصطلاحات، ان اصطلاحات کی مکمل طور پہ تعریف بعد میں ذکر ہم کریں گے، بعد میں ذکر کریں گے. لیکن ابھی سے بیان آپ کو کرتے جا رہے ہیں کہ یہ جو بھی آپ تعریف کریں گے، جو بعد میں ہم بیان کریں گے، یہ جتنی بھی تعریف ہوگی اس تعریف کو اسمی کہیں گے. تعریف اسمی کہیں گے، تعریف لفظی نہیں کہیں گے. تعریف لفظی کا مطلب فقط ڈکشنری ہے، وہ لفظ کی شرح کرتا ہے. لیکن تعریف اسمی کیا ہے؟ معنی کی شرح کرتی ہے. اچھا جی. وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَسْئُولَ أَجَابَ خَطًا، یہ تو سوال کس کا ہو گیا؟ ماں کے بارے. اب اوپر ہیڈنگ میں چلے جائیں، فی مطلب ماں، یہ بھی ماں کا مطلب بیان ہو گئے. ٹھیک ہے، ماں کا مطلب کون سا بیان ہوا؟ ایک ماں ہوتا ہے لفظ کی شرح کے لیے مرحلہ اولا میں، اور ایک ماں کیا ہوتا ہے؟ اسم کی شرح کے لیے، معنی کی شرح کے لیے، جو مرحلہ ثانی میں ہے. اور منطق کی بحث کس میں ہے؟ کون سے ماں سے ہے؟ جو ماں کس کی شرح طلب کرتا ہے؟ اسم کی شرح طلب کرتا ہے، معنی کی شرح طلب کرتا ہے، اس کے بارے میں. ابھی سوال کیا ہے؟ ایوب کے بارے میں ابھی بحث نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ ایوب کے بارے میں سوال کب ہوگا؟ جب اس نے جواب غلط دے دیا. ماں کے بدلے میں جب جواب غلط دے گا تو اگلا بندہ کیا کرے گا؟ پھر ایوب کے ذریعے دوبارہ سوال کرے گا. اس نے پوچھا انسان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے طریقہ بتایا کہ آپ ایسے جواب دیں. اس نے ویسے جواب نہیں دیا، اس نے کیا کہہ دیا؟ فقط کہہ دیا کہ حیوان ہوتا ہے. انسان کیا ہوتا ہے؟ حیوان ہوتا ہے. پھر وہ سوال کرے گا کہ ایو حیوان ہے. ٹھیک، اسی مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَسْئُولَ، مسئول کا مطلب ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو مسئول ہوتے ہیں وہ الٹ ہوتے ہیں، وہ الٹا سوال کرتے ہیں. اچھا، عربی والا جو مسئول ہے کہ اس سے سوال کیا جاتا ہے. لو فُرِضَ أَنَّ الْمَسْئُولَ کہ جو مسئول ہے جس سے سوال کیا جا رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ اجاب خطاً، اس نے جواب دیا لیکن غلط جواب دیا.
کیا جواب دیا؟ بالجنس القریب وحدہ فقط اس نے جنس قریب کا ذکر کیا. اس سے پوچھا کہ انسان کیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ حیوان ہے بس. یا یہ ایک مثال دے رہے ہیں. کمال اوقال شجرتن، جیسے وہ شجرہ کہے کس کے جواب میں؟ فی جواب من نخلہ یعنی کھجور کا درخت. اس نے پوچھا کہ نخلہ کیا چیز ہوتی ہے، اس نے کہا درخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جواب پورا نہیں ہوا. فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، جو سائل ہے سوال کرنے والا لا یقنع، وہ قانع نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا، بهذا الجواب، اس جواب سے مطمئن نہیں ہوگا. وتتوجہ نفسه الى السؤال عن ممیزاتها، اور اس کا نفس کیا ہے؟ متوجہ ہو جائے گا الى السؤال، ایک ایسے سوال کی طرف کہ جو سوال کیا ہوگا؟ عن ممیزاتها، اس نخلے کی جو خصوصیات ہیں، ممیزات جو اس کو جدا کرتی ہیں، عن غیرها، اپنے غیر سے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. بس وہ کیسے سوال کرے گا کہ ایت شجرۃ ہی فی ذاتها، کہ وہ کون سا درخت ہے، فی ذات، اپنی ذات میں، یا ایو شجرۃ ہی فی خاصتها، یا ذات آپ چھوڑیں اس کی خصوصیت بیان کریں. ٹھیک ہے، جس سے یہ کیا ہو جائے؟ غیر سے جدا ہو جائے. فیاق الجواب عن الاول، چونکہ پہلا سوال کیا ہے؟ فی ذاتها، وہ ذات کی خصوصیت پوچھنا چاہ رہے ہیں. فیاق الجواب عن الاول بالفصل وحدہ، تو یہاں پہ آپ کو کیا لگانی پڑے گی؟ فصل لگانی پڑے گی، فقط فصل لگانا پڑے گا. یہ بحث کہاں پہ گزری ہے کہ جب یہ سوال ہوا تھا کہ فصل کس سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے، وہاں پہ یہ سوال کیا ہے؟ بحث گزری تھی. فیاق الجواب عن الاول، عن السؤال الاول، عن السؤال الاول کون سا ہے؟ ایت شجرۃ ہی فی ذاتها، اس کے بارے میں جواب کیا واقع ہوگا؟ بالفصل وحدہ، فقط فصل سے جواب واقع ہوگا. فیقول مثمرۃ التمر، تو آپ کیا کہیں گے کہ نخلہ ایک ایسا درخت ہے کہ مثمرۃ التمر، جو تمر کو کیا دیتا ہے؟ تمر کو پھل کے طور پہ دیتا ہے، یعنی تمر کو کیا ہے؟ پیدا کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کھجور ہوتی ہے. وعن الثانی، اور جو دوسرا ہے، دوسرا سوال، ایت شجرۃ ہی فی خاصتها بالخاصۃ، وعن الثانی بالخاصۃ، یعنی جو دوسرے کے بارے میں، دوسرے سوال کے بارے میں جواب ہے وہ کیا ہوگا؟ خاصہ کے ذریعے سے ہوگا. فیقول ذات الصعف، تو آپ کیا کہیں گے کہ نخلہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو ذات الصعف ہوتا ہے. صاف کہتے ہیں ان ٹہنیوں کو جو فقط کھجور کی کیا ہوتی ہیں؟ شاخیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کھجور کی جو شاخیں لمبی لمبی ہیں، اسے عربی میں صاف کہتے ہیں. اردو میں اس کا کیا لفظ ہے یہ نہیں معلوم. یعنی آپ کہیں کہ کھجور ایسا درخت ہے کہ جس کی لمبی لمبی شاخیں ہوتی ہیں. یہ جو لمبی لمبی شاخیں ہونا ہیں، یہ کس کی خصوصیت ہے؟ فقط کھجور کے درخت کی خصوصیت ہے. اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا درخت نہیں ہے کہ جس کے لمبے لمبے پتے ہوں، اتنے لمبے لمبے پتے. جو لمبے لمبے پتے اور لمبی لمبی جو شاخیں ہیں، یہ کیا ہے؟ خصوصیت کس کی ہے؟ کھجور کی ہے. وَهَذَا هُوَ مَوْقِعُ السُّؤَالِ بِكَلْمَةِ أَيُّ، اور یہی وہ کیا ہے؟ مقام ہے کہ جہاں پہ سوال کیا جاتا ہے ایو کے کلمہ کے ذریعے سے. یعنی یہ وہ مقام کون سا ہے کہ جب جواب غلط دیا گیا ہو. پہلا جواب جب غلط دیا جائے گا تو پھر کون سا سوال آئے گا؟ ایو کے ذریعے سوال آئے گا. وہ جواب ہوا الفصل، اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ فصل ہوگا یا خاصہ ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد.